اے میرے لوگ، اس میں سے نکل آؤ تاکہ اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 18واں باب 1-24۔ خدا باب 18 میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بڑے شہر بابل کو اپنی عظیم آفتوں کے ساتھ تباہ کر دے گا، کیونکہ آخری دور میں یہ دنیا خدا کی آنکھوں کے سامنے بہت گندی اور گناہگاری میں تبدیل ہو چکی ہوگی، اور کیونکہ یوں خدا کوئی دوسرا انتخاب نہیں رکھے گا بلکہ اسے بذات خود پیدا کرنے کے باوجود تباہ کرنے کا انتخاب کرے گا۔ وہ یوحنا پر الہام ہونے والی عظیم آفتوں کو جو زمین کو ختم کر دے گی اجازت دے گا، اس لیے یہ دنیا کھنڈرات میں بدل جائے گی جب تک یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہو جاتی۔ حقیقی وجہ کیوں خدا دنیا کو تباہ کرے گا، کیونکہ وہ اپنے نبیوں اور مقدسین کا خون دیکھ چکا ہوگا، اور کیونکہ یہ دنیا تمام چیزوں کے ساتھ جو خدا اسے دے چکا تھا بہت سارے اور بہت بڑے گناہ سرزد کر چکی ہوگی۔ یہ خدا کی برداشت سے باہر بے انتہا گندگی بن چکی ہوگی۔ خوبصورت ترین سیارہ جو خدا پیدا کر چکا ہے کرۂ ارض ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ خدا نے بذات خود اس زمین پر گہری دلچسپی کے ساتھ کام کیا۔ اور کیونکہ یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں خدا کے منصوبے یسوع مسیح میں گناہ گاروں کو بچانے کا اس کا کام پورا ہو چکا ہے۔ تاہم خدا پہلے ہی منصوبہ بنا چکا ہے کیسے وہ اس دنیا کو تباہ کرے گا اور کیسے وہ مسیح کی بادشاہت کو لائے گا۔ جب یہ دنیا تمام قسم کی گندگی کے ساتھ بھر جائے گی، خدا اسے اپنے فرشتوں کی معرفت 7 پیالوں کی آفتوں کے ساتھ تباہ کرے گا۔ تب وہ تمام چیزوں کو نیا کرے گا اور اپنے مقدسین کو اپنی نئی دنیا میں بادشاہی دے گا۔ بابل کا گرا ہوا شہر۔ زمین کے بادشاہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ حرام کاری کر چکے ہیں اور اس کی عیش و عشرت میں زندگی گزار چکے ہیں، جبکہ تمام سوداگر بھی ہر چیز کو بیچنے اور خریدنے میں مصروف ہیں جو خدا انہیں عطا کر چکا ہے، یعنی وہ اپنی ذاتی لالچ کے تعاقب میں خدا کو بذات خود کھو چکے ہیں۔ خدا ہر چیز کو اور سب کو تباہ کر دے گا، یعنی عمارات، مذاہب، مال و تجارت جو مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب اور بادشاہوں اور سیاستدانوں کے ذریعے سے امیر کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیاوی ملکتیوں مالکوں میں گرفتاری ہو گئے ہیں، اور مزید یہ سب خدا کے ہاتھوں سے برباد کیے جائیں گے۔ خدا اس زمین پر ہر عمارت کو ہلا دے گا اور کسی عمارت کو کھڑا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمام چیزوں کو دنیا سے لوگوں سے جنگلات اور درختوں تک کو اپنی آگ کے ساتھ تباہ اور برباد کر دے گا۔ جب یوں اس دنیا میں ہر چیز گر جائے گی، لوگ پچھتائیں گے، روئیں گے۔ خاص طور پر خدا ان سب کو تباہ کرنے کی یقین دہانی کرے گا جو اپنے آپ کو مذاہب کی بدولت امیر کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پیشتر جاننا اور حقیقت پر ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ خدا یوں اس خوبصورت دنیا کو تباہ کرے گا اور وہ بذات خود پیدا کر چکا تھا۔ اس وقت خدا نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کو جو یسوع مسیح کی پہلی قیامت میں شریک ہو چکے تھے، اس زمین پر 1000 برس تک بادشاہی کرنے کی اجازت دے گا۔ خداوند کی بادشاہت کے ساتھ وہ مقدسین کو پانی اور روح کی خوشخبری کی خدمت کرنے اور جبکہ اس زمین پر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کا بدلہ دے گا۔ خدا انہیں 10 شہروں اور 5 شہروں اور 2 شہروں پر اختیار دے گا، اور انہیں ہر سال اور انہیں 1000 سال تک بادشاہی کرنے کی اجازت دے گا، اور اس کے بعد وہ انہیں ابد تک زندہ رہنے کے لیے نیا آسمان اور نئی زمین بھی دے گا۔ تب یوں خدا دنیا کو تباہ کرنے والا ہے جو تمام کائنات میں خوبصورت ترین سیارہ ہے۔ یہ صرف اس کرۂ ارض پر ہے کہ مچھلیاں دریا میں تیر سکتی ہیں، جنگلی جانور جنگلوں میں گھوم سکتے ہیں، اور بنی نوع انسان زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ خدا ایسی دنیا کو برداشت کرنے کی مزید قابل نہیں ہوگا جہاں گناہ اتنا بے قابو ہو چکا ہے،
وہ اس دنیا کو اپنی آفتوں کے ساتھ اس کو مکمل کھنڈرات میں بدل دے گا۔ خدا دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس زمین پر زندہ رہنے والے سب ماں سوائے ان کے جو نجات پا چکے ہیں 7 پیالوں کی آفتوں کے وسیلہ سے تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ آخری دور کے تمام راست باز شہید ہوں گے اور ستائے جائیں گے اور اس دنیا کے ہاتھوں سے ظلم اٹھائیں گے۔ خدا بذات خود دنیا کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے پاؤں تلے رون دے گا۔ جب یہ وقت آئے گا، مذہبی رہنما اور سوداگر جو لوگوں کی جانوں کے سودے بازی کر چکے تھے تب تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ خدا نہ صرف ان سب کو مار دے گا جنہوں نے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بغیر مذہبی رہنماؤں کے طور پر عمل کیا، بلکہ وہ انہیں ابلیس کے ساتھ آگ اور گندک کی جھیل میں بھی پھینک دے گا۔ خدا بالکل یقینی طور پر اس دنیا کو تباہ کر دے گا۔ اسی طرح ہم زیادہ احساس کرتے اور شک کے شبے سے بڑھ کر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ خدا تمام سوداگروں کو مار دے گا جو عظیم چیزوں کی تمام اقسام پر فخر کرتے ہیں اور اپنے مذہب کے ساتھ لوگوں کی جانوں سے کاروبار کرتے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ جس طرح خدا کی آفتیں اتنی فوری ہیں، لوگ اب تک اپنے اعتماد سے خود پسند رہتے ہیں۔ محض اس دنیا کے مذہبی رہنماؤں پر ایک نظر ڈالیں، کیا وہ سب مغرور نہیں ہیں؟ جس طرح آیا وہ خدا کے سامنے ٹھیک کام کر رہے تھے؟ کیا خدا واقعی ثابت کرے گا ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر خدا نے کہا کہ وہ اس دنیا کو ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دے گا، تب ہمیں یقیناً اس طرح ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ساری چیزیں بالکل اسی طرح واقع ہوں گی جس طرح خدا نے فرمایا وہ ہوں گی، اور ہمیں یقیناً اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جس طرح محض ان میں سے کوئی دوسرا بدعت کا رہنما ہے جو اپنے ذاتی جھوٹے الہی نظریات گھڑتا ہے اور ان کے اعلام ہونے کے بارے میں بولتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خدائے صحائف میں کیا فرما چکا ہے، یعنی زندہ خدا بالکل یقینی طور پر 7 پیالوں کی عظیم آفتوں کے ساتھ اس دنیا کو تباہ کر دے گا۔ ہمیں یقیناً اس دنیا میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرنا چاہیے جو جلد ہی تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمیں یقیناً اس دنیا کی مادی مملکتیں جمع کرنے میں مادی مال و دولت جمع کرنے میں مصروف نہیں رہنا چاہیے جو جلد تباہ ہونے والی ہیں۔ ہمیں یقیناً مطمئن ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں کیا دے چکا ہے اور استعمال کریں اور انہیں بانٹیں جس طرح خدا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کی مادی اشیاء صرف خدا کی خدمت کے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں یقیناً وفادار خادمین کے طور پر زندہ رہنا چاہیے جو انتظام کرتے ہیں خدا انہیں خوشخبری کی منادی کرنے کے لیے کیا دے چکا ہے۔ ہمیں یقیناً دنیا کی مادی اشیاء کے ساتھ الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اس دنیا کو تباہ کر دے گا۔ ہمیں یقیناً اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوئے بے وقوف نہیں بنانا چاہیے کہ دولت اور اس دنیا کی قدرت ہمیشہ باقی رہے گی، جانتے ہوئے کہ خدا تمام مذہبی رہنماؤں اور ان کے پیروکاروں کو اسی طرح پاؤں تلے کچلے گا۔ ہمیں یقیناً خدا کی واپسی کے دن کا انتظار کرنا چاہیے، اگر نہیں تو ہم دنیا میں گرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے، یعنی ایسی دنیا جو تھوڑی ہی دیر میں تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک دنیا میں جو اپنی ذاتی تباہی کا سامنا کر رہی ہے، نہ گرنے کے لیے ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ زمین کا سیارہ بے شک تباہ ہو جائے گا۔ خدا اسی لمحے بھی زندہ ہے، اور جب وہ وقت آئے گا وہ سب پورا کرے گا وہ جو کہہ چکا ہے، جبکہ یہ سچ ہے حتیٰ کہ نئے سرے سے پیدا ہوں کے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جن کا ایمان ابھی پختہ ہونا ہے۔ تاہم سب کو یقیناً کسی شک کے بغیر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہم سب کو یقیناً ایک بار پھر جاگنا چاہیے۔
ہمیں یقیناً کبھی اس دنیا کے لیے اپنے دلوں کو نہیں کھونا چاہیے جو جلد تباہ ہو جائے گی، بلکہ اس کی بجائے خدا کے کلام پر اپنا لڑنا کھڑنے والا، نہ لڑکھڑانے والا اور نہ ہی ہلنے والا ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ ہمارے دل بعض موقعوں پر کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یقیناً پھر بھی مضبوط ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ یعنی خدا اس دنیا کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرے گا، ہمارے لیے حیران کن ہے۔ اگر خدا یہ دنیا تباہ نہیں کرنی اور اس جگہ پر مسیح کی نئی بادشاہ تعمیر نہیں کرنی تھی تو یہ راست باز بے حد مایوس ہوں گے۔ چنانچہ خدا کا منصوبہ اتنا حیران کن ہے، اور کیونکہ یہ راست باز مقدسین کو امید دیتا ہے۔ اگر غیر ایمانداروں کو اپنی خود پسندی سے رہنا تھا اور اب تک وہ اچھی طرح اپنی خوشی سے زندہ رہتے رہے ہیں جبکہ اس زمین پر ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ آسمان پر داخل ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی بے انصافی ہوگی۔ یعنی خدا کبھی یوں ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ان سب کو جو راست بازوں کو ستاتے انہیں اپنے جھوٹوں کے ساتھ غضب دیتے اور مقدسین کا خون بہاتے ہیں پرکھے گا اور تباہ کرے گا۔ یہ صرف راست اور درست ہے۔ اگر اس دنیا کے گناہ گاروں پر خدا کی کوئی عدالت نہیں تو کیا یہ راست بازوں کے لیے بہت بڑی بے انصافی نہ ہوگی، جو تمام قسم کی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے باوجود ثابت قدمی سے خداوند کی خاطر اپنی ساری زندگیاں گزار چکے ہیں؟ اس لیے صرف یہی درست ہے کہ خدا اس دنیا کی عدالت کرے۔ جب یہ دنیا نوح کے دور کی دنیا کی مانند بن جائے گی، خدا بالکل یقینی طور پر تمام دنیا کو الٹ کر رکھ دے گا اور اسے تباہ کر دے گا۔ کیونکہ ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بالکل دنیا کے لوگوں پر حسد نہیں کرتے، کیونکہ خداوند فرما چکا ہے کہ وہ اس دنیا کی عدالت کرے گا۔ شیطان مخالف مسیح اور اس کے پیروکاروں کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ ہم سب قائم رہ سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں کہ دنیا یعنی خدا کے کلام کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق تباہ ہونے سے صرف 1 منٹ دور ہے۔ پوری زمین پر ہم پہلے ہی آخری دور کی آفتوں کے فوری آمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت سارے نشانات دے چکے ہیں۔ موسم کی بدحالیاں مثلاً ایلنوئے کا عمل اور ایسی نئی بیماریاں مثلاً پاگل گائے کی بیماری، آج کی دنیا بھر پتھر برسا رہی ہے، ناقابل علاج بیماریاں جن سے بنی نوع انسان نمٹنے کے لیے بے بس ہے، دنیا کو نگل رہی ہے۔ جس طرح وہ ایسے بڑے پیمانے پر ہیں، گزشتہ ناقابل تصور تباہیاں مثلاً بڑے قحط، ہلاک کرنے والے تباہ کن زلزلے کے تمام زمین سے ٹکرائیں گے۔ جب یہ ساری چیزیں واقع ہو رہی ہیں، ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا وجود رکھتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے کہ خدا عدالت کرے گا اور ان کو نیچے لائے گا جو صرف اپنی خواہشات کی خاطر اپنی دولت جمع کرتے ہوئے جبکہ زمین پر زندہ رہ چکے تھے۔ گناہ آج کی دنیا میں اتنا بے قابو ہو چکا ہے، یہ دنیا اپنی عیش و عشرت میں بے حد فضول خرچ ہے۔ آج لوگ شادی کرنے، کھانے پینے اور اپنے گھر بنانے میں یعنی اپنی روحانی فلاح اور بہبود پر کوئی توجہ دیے بغیر بے حد مصروف ہیں۔ آج کی دنیا ایسی دنیا جہاں ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ جنسی گناہ کرتا ہے، اور چند عورتیں نہیں ہیں جو ایک دوسری کے لیے اپنی خواہشات میں جلتی ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 1 باب اس کی 27 آئے۔ کیا نوح کے دور میں دنیا ایسی نہیں تھی؟ شاید آپ لفظ علم انسان یعنی لونڈے بازی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب سدوم اور عمورہ تباہ ہوئے تھے، ان کی تہذیب بالکل آج کی دنیا کی تہذیب کی مانند بن چکی تھی جس میں اب ہم زندہ رہتے ہیں۔ یہ دنیا بے حد گندی اور گناہ گار بن چکی ہے، اس حد تک کہ خدا آگ نازل کرے گا اور اسے جلا کر راکھ کر دے گا، اور یہ دنیا بدروحوں کے قبضہ میں مکمل طور پر پڑی ہوئی ہے، ایک دنیا میں تبدیل ہو چکی ہے۔
جھوٹے نبیوں کی موت کے حوالہ کرنا ہے۔ جھوٹے نبی ہمیشہ دنیاوی مملکتوں کو تلاش کرتے ہیں، ناجائز طور پر اپنے مذہبی اداروں کو بڑھاتے ہوئے متعلقہ اختیارات کے پیچھے پیچھے چھپتے ہوئے دولت کو جمع کرتے ہیں۔ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، آپ امیر ہوں گے، اچھی زندگی گزاریں گے اور اپنی بیماری کا علاج کریں گے۔ آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ ہر ایسے جھوٹ کے پیچھے مادی استقلال کا چھپا ہوا مقصد ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ کوریا میں بھی لمبا عرصہ گزر چکا ہے جب سے مسیحیت اپنے بنیادی ایمان کھو چکی ہے، اور یعنی یسوع کے نام پر قابو سے باہر ہوتی ہوئی شیطانی قوتوں کی تمام اقسام کے ساتھ آلودہ ہو چکی ہے۔ یعنی آج کی مسیحیت کی حقیقت ہے۔ لیکن جھوٹے نبیوں کا جو دنیا کے مادی اشیاء کے ساتھ ایمان کو ناپتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ جادوگری کرتے ہیں، اس کی خوفناک جہنم کی عدالت اور 7 پیالوں کی عظیم آفتیں انتظار کر رہی ہیں۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں وہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ جو جھوٹے نبیوں سے دھوکہ کھاتے ہیں یکساں سزا پائیں گے۔ ہمیں یقیناً اس دنیا کی طرف نہیں دیکھنا اور اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بجائے ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ کیونکہ خدا زندہ ہے، اور جو یسوع پر ایمان نہ رکھتے ہوئے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور راست بازوں کو ستاتے ہیں، سب پرکھے جائیں گے اور ابدی موت کے لیے لعنتی ٹھہریں گے۔ اور ہمیں یقیناً یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اس طرح دنیا کی عدالت کرنے کے بعد خدا بالکل یقینی طور پر مسیح کے نام کی خاطر برداشت کرنے والے مقدسین کو اپنے سارے دکھ اور درد کے لیے اجر دے گا۔